فرائض نماز کتنے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ قیام. کل پچھلے درس میں تکبیر تحریمہ کے متعلق گفتگو ہو گئی تھی اور قیام کے متعلق بھی کچھ باتیں ہو گئی تھی. نماز کا تیسرا فرض قرات یہ بھی بیان کر دیا تھا. اس کی گفتگو پوری مکمل نہیں ہوئی تھی. تیسرے فرض کی تھوڑی سی رہ گئی تھی نا. چلیے قرات کے متعلق کچھ اہم مسائل. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 7 چیزیں فرض ہیں. اگر وہ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو پہلا کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، اس کے بارے میں بیان کر دیا. دوسرا قیام، وہ بھی بیان کر دیا. اب تیسرا قرات، اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. باقی مزید باتیں آج کرتے مسائل یہاں سے بیان کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یعنی اس کے 7 آیتیں ادھر پڑھا چکے ہیں، یہ پڑھا چکے ہیں. چلیے حدیث شریف، یہ قرات سے متعلق ہی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرات پڑھنا جائز نہیں. نہ سورہ فاتحہ پڑھیں، نہ ہی کوئی دوسری آیت پڑھیں. یہاں تک کہ ظہر و عصر میں اور مغرب و عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جب امام آہستہ قرات پڑھتا ہے، ان تمام رکعتوں میں اور جہری یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرات پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ وہ اپنا یہ جب ظہر میں خاموشی سے پڑھتے ہیں نا آسان الفاظوں میں، اور مغرب اور عشاء اور فجر میں زور سے قرات کی جاتی ہے، تو چاہے وہ زور سے پڑھنے والی نماز ہو چاہے آہستہ سے پڑھنے والی نماز ہو، اس میں کسی بھی قرات مقتدی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے. امام نے جہری نماز میں قرات شروع کر دی ہو تو مقتدی ثنا نہ پڑھے بلکہ خاموش رہ کر قرات سنے، کیونکہ قرات کا سننا فرض ہے. اب جیسے مغرب، فجر، عشاء میں ہم لوگ دیر سے آئے اور امام صاحب الحمد شریف پڑھا رہے تھے، تب ہم نے نیت باندھی. تب چونکہ قرات شروع ہو گئی تب ثنا نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھے شامل ہو جائیں گے. کس بات پہ؟ قرات سننے میں. امام کے پیچھے مقتدی کو قرات پڑھنا سخت منع ہے. حدیث پاک میں اس کے تعلق سے سخت ممانعت اور وعید وارد ہے. چند احادیث ذیل میں مرقوم ہے، سنیے. حدیث ترمذی، حاکم و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، یعنی امام کو پڑھنا اس کا پڑھنا کرے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو. یعنی کہ میں اس شخص کو دوست رکھتا ہوں کہ جو ایسے پڑھنے والے منہ میں انگارہ ٹھیک ہے. سمجھو. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو. حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا. انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کریں. امیر المومنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے خطا کی. مسئلہ قرات خواہ سری ہو یا جہری، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے. اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے. پڑھ لیں تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تعوذ پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے.
اعوذ مطلب اعوذ باللہ، یہ اپن سلام پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیتے، اس میں پہلی رکعت ہو جاتی ہے۔ مغرب عشاء کی پہلے 2 رکعتیں اور فجر اور جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کی وطر کی سب رکعتوں میں امام پر جہری یعنی بلند آواز سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ اب جیسے جمعے میں کوئی دھیرے دھیرے پڑھ لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو امام میں واجب چھوڑ، اور رمضان میں تراویح کی نماز امام صاحب نے اللہ اکبر، ایسا مقتدی کھڑے پیچھے، امام صاحب اپنے منی من پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، باوجود بلند پڑھنا چاہیے۔ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعت، ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں امام کو آہستہ قرأت پڑھنا واجب ہے۔ فتاوی رضویہ کا حوالہ۔ جہری کے معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی کم از کم وہ لوگ جو پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں، یہ ادنا درجہ قرأت کا ہے۔ کہ امام حضرات ہیں، خیر ماشاء اللہ ان کی تو آواز بہت اچھی ہے، دور تک آواز آتی، بعض لوگ اتنے سلو قرأت کرتے ہیں، اگر مسجد تھوڑی سی بڑی ہو تو کونے والے کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسے نہیں، اتنی آواز سے قرأت کریں کہ پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں تو ان کو سمجھا بہت ہی بڑی مسجد ہے، تو وہ اس وقت کرنا 15-20 لوگ کھڑے ہوں تو سنائی تو دے دے پہلے صف والے کو، اتنی کثیر پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے مسئلے ہیں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، بہت سے مسئلے ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ سن لیجیے، آج کل رمضان میں اکثر حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کی شناخت نہیں ہوتی، حروف کی صحیح نہیں ہوتی، بلکہ جلدی جلدی میں لفظ کا لفظ کھا جاتے ہیں، یا کھا جانے سے مراد غائب کر دیتے ہیں۔ اس طرح غلط پڑھنے پر فخر کیا جاتا ہے کہ میں نے بڑی جلدی قرآن پڑھا دیا، فلاں حافظ خدا جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں نا 5 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، میں نے اسی لیے رک گیا تھا یہ مسئلہ سنانے۔ اب ایمانداری سے بتا، تم لوگ تو سب 3 دن کی تم نے سنی تو ہوگی، نکلی مطلب نکلتے بیٹھتے تو سنا ہوگا، کتنے جہاں 5 دن کی ہوتی ہے وہاں بھی کتنی اسپیڈ میں پڑھاتے ہیں۔ اب اگر الفاظ منہ میں کھا گیا ہو، یعنی الفاظ منہ میں کھانے سے مراد یہ کہ جس کی ادائیگی ہونا چاہیے اس کے منہ میں ہو گئی، باہر آواز نکلی نہیں، تیزی سے پڑھنا، کتنے الفاظ منہ میں چلے آتے ہیں، اس طرح قرآن پڑھنا حرام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو شبینہ سن کے آ رہے ہیں، شبینہ سمجھتے ہو؟ اس کو بتا دو، پوری رات جا کر پورا مکمل قرآن سننا۔ کوئی اگر شبینہ پڑھ کے سو جائے تو ہاں یہی بات، شبینہ تو پڑھ لیے، پورا قرآن پڑھ لیے، ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیا، ٹھیک۔ اچھا اب سنیے یہ بھی مسئلہ، قرآن مجید الٹا پڑھنا یعنی پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر والی صورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ مطلب پہلی رکعت میں سورہ الکافرون یعنی قل یا الکافرون پڑھ لیا، اور دوسرے میں سورہ فیل یعنی الم تری پڑھ لیا، تو یہ غلط ہے، آپ کو اوپر پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی نماز میں چاہے ہاں نہیں، فاتحہ درود ایک الگ چیز نماز کے بعد چل رہی ہے۔ فاتحہ درود میں تو کسی نے اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اس کو صورت یاد تھی پڑھ لیا اس نے، اس کا ثواب مل جائے گا، یہاں نماز کے مسئلے چل رہا ہے نا۔ الٹا قرآن شریف پڑھنے کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ اگر بھول کر خلاف ترتیب الٹا پڑھا تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سو۔ اب جیسے مثال طور پر ہم نماز پڑھا رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہمارا ارادہ پورا ہی تھا، پہلے تبت یدا پڑھا تھا، دوسرے میں ہم قل اللہ پڑھیں گے، لیکن بھولے سے لجا پڑھنے لگے، تو اس پر نہ ہم کو سجدہ سہو کرنا ہے اور نہ ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ بھولے سے ہو گیا یہ، جان بوجھ کے اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو بہت گناہ گار ہے۔ اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورہ الناس اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی تو بھول کر ایسا کرنے سے نماز میں حرج نہیں، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر قصدن ایسا کیا تو گناہ گار ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ سجدہ سہو بھی نہیں چاہیے، سجدہ سہو اب بھی نہیں چاہیے، یعنی سجدہ سہو کر لیا تو سجدہ سہو اس میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے، یعنی بچتا رہے۔ بہت مسئلے ہیں بھائی اس کے، بیچ بیچ سے چھوڑ کے مسئلے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں تھوڑی سی زیادہ کرے، دوسری میں تھوڑا کم کرے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگائی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو قرأت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا، لہذا سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ امام حضرات اس طرف اور تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اکیلے پڑھنے والے بھی، جب آمین، اب سوچ رہے یار کون سی صورت پڑھیں، علم طرح پڑھیں، نہیں قل ہو اللہ پڑھیں، نہیں بدعا پڑھیں، یہ من میں سوچا نا، اتنی دیر میں اگر کوئی آدمی کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار تک، جو ہم نے کہا اتنے ٹائم تک اگر آپ نے اس کے اندر شروع کر دی قرأت تو بچ گئے، ورنہ اگر زیادہ تاخیر کری سجدہ سہو کرو، ترک واجب ہوگی۔ نماز میں قرآن شریف سے دیکھ کر قرأت پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، آیا تھا نا یوٹیوب وغیرہ میں، واٹس ایپ میں، تو آج کل لوگوں کو تو بس اللہ ہی رحم کرے۔ ہمارے پاس ویڈیو آئی تھی رمضان شریف میں، حافظ صاحب یہاں پر ایک چھوٹا سا قرآن شریف آستین میں اتنا بڑا قرآن پاک لگائے ہوئے تھے، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ پڑھتے آ رہے تھے، پڑھتے آ رہے تھے، کرتے آ رہے تھے، پڑھتے آ رہے تھے۔ تو ایسے میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اب تو نماز سے باہر آ گئے نا، عبادت کرنا بھی دیکھے پڑھو گا، سمجھیے؟ اسی واسطے محراب وغیرہ میں قرآن کی آیتیں وغیرہ اور دوسری چیزیں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے، پڑھتے پڑھتے ہوئے پڑھنے لگا کیا لکھا ہے، سمجھ میں؟ اس لیے سامنے کیسے پر بعض علماء کرام منع فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا۔ اور قرأت ختم ہوتے ہی متصلاً رکوع کرنا واجب ہے۔ رکوع کے لیے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع میں نہ گیا تھا، یعنی گھٹنے تک ہاتھ پہنچنے کے قابل نہیں جھکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھ حرج نہیں، لیکن اگر جھک گیا ہے وہ تو پھر نہیں پڑھے گا۔ یہاں تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں دیکھتے ہیں، اتنا لمبا لمبا، خیر۔ اگر سری نماز میں امام نے بھول کر ایک آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا اعادہ واجب ہے، یعنی کہ نماز دہرائے۔ یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں زیادہ تر۔ اب عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں ہم ہی ہیں، جیسے مثال طور پر ہمیں نہیں دماغ میں گیا کہ ہم عصر پڑھ رہے ہیں، نیت باندھنے میں منہ میں رکھا بھی تھا عصر کا وقت، کہہ کے نیت باندھ لی، اب دماغ کہیں چلا گیا سنا پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین، یعنی تو یہ کسی نے کر دیا تو، لیکن ایک آیت پڑھ دی ہے اب سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔
اب ایک مطلب بڑا خاص ہے، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، کبھی کبھی الحمد پڑھ کے سیدھے اللہ اکبر کہہ دیتے ہو کہ نہیں کہتے؟ سورت پڑھنا بھول جاتے ہو جاتا ہے نا، جلدی پڑھنے کی عادت ہے، ہم لوگ تو چاہتے ہیں جتنی جلدی نماز پڑھی فارغ ہو جائے، الحمد پڑھی اب سورج ملانا بھولے اللہ اکبر کہہ دیا، یا کسی کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ ہم تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تھی وہ دوسری اکیلے پڑھ رہے تھے، سورج ملانا بھول گئے، اب کیا کریں سورج؟ ہاں وہ آخر علاج تو ہے۔ سنیے، نماز میں الحمد شریف کے بعد سحور، اچھا نماز میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانا بھول گیا تو اگر رکوع میں یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو کر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سجدے میں یاد آئے تو صرف آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک؟ اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی 2 رکعت میں سہون یعنی بھول کر یا قصدن جان بوجھ کر الحمد شریف کے بعد کوئی ایک صورت ملائی تو کچھ مذائقہ نہیں، اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آیا اور اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ اگر چلیے یہاں پر آ کے یہ تیسرے فرض کے متعلق میں نے آج کچھ مسائل اہم جو سمجھ میں آئے تھے وہ بیان کر دیے ہیں۔ اب چوتھا فرض رکوع ہے، انشاءاللہ اگلے اس میں بیان کیا جائے گا۔ اب آئیے آپ کے سوال اور جواب۔ قربانی کا خون نالی میں بہانا کیسا ہے؟ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، قربانی کا خون نالی میں بہا سکتے ہیں؟ بہا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، بیوی پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور پہلی بار قربانی کر رہے، بیوی پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر بیوی صاحب استطاعت ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور عموماً مائکے والوں کی طرف سے سونا وانا ملتا ہے عورت کو، اور حقیقی مالک وہی عورت کہلاتی ہے، اس لیے اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے جو نصاب کو پہنچ رہی ہے، اس پر حولان حال کی شرط نہیں ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، سمجھ رہے؟ بیوی کے پاس اگر 50-60 ہزار روپے ہیں، یا آج کل کے دور میں سمجھ لیں 1 تولے کی چین ہے یا آدھے تولے کا سونا ہے اور کچھ بچھیاں یہ وہ سب پہلے والے ملا کے 60 ہزار کے آس پاس وہ پہنچ رہی ہے، اس کے پاس ملکیت ہے، تو وہ بھی قربانی کرے، اس پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جواب تو وہ اپنے نام سے نہ کرا کے حضور کے نام سے کروانے چاہتے کہ بھائی پہلی بار قربانی کر رہے ہیں تو ہم اپنے نام نہ کرائیں، حضور کے نام سے کرائیں، ایسا درست ہے کیا؟ دیکھیے ہر امتی کو چاہیے اگر اللہ دے تو حضور کے نام سے ضرور قربانی کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اتنا خیال تھا، اتنا خیال کہ کاشان نبوت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ فاقہ ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن حضور 2 جانوروں سے قربانی کرتے تھے، 2 بکرے کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے، تو اگر اللہ ہم کو دے تو حضور کے نام سے ہم ضرور کرائیں، لیکن آپ یہ سوچیں ہم پہلی بار صاحب نصاب ہو گئے اور ہم پہلی مرتبہ قربانی کرا رہے ہیں، اپنے نام سے کرانے کے بجائے حضور کے نام سے کرا دیں، نہیں، آپ پہلے اپنا واجب ادا کریں، اللہ دے تو حضور کے نام سے ضرور کرائیں، لیکن اگر آپ نے اپنا واجب ادا نہیں کیا اور حضور کے نام سے کرایا تو آپ کا واجب رہ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ گناہگار۔
جمعے کا خطبہ چھوٹ گیا، جماعت کھڑی تھی، شامل ہو گئے، اس صورت میں کیا جماعت جمعے کی نماز مل رہی ہے ان کو؟ ہاں نماز ہو جائے گی۔ مرحوم کے نام سے قربانی کرا سکتے ہیں کہ نہیں، اور کرائیں گے تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں؟ کرانا واجب فرض سنت کیا ہے؟ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے، نفلی کام ہے، کار خیر ہے۔ اگر مرحومین کی طرف سے آپ قربانی کرا رہے ہیں تو اللہ اس کا ثواب ان کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ ہاں آپ کی نیت اچھی ہونا چاہیے۔ حج کرنے کی نیت سے گئے اور وطن میں بھی بچے ہیں کہ کیا حجاج اکرام پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کا حالات وغیرہ کی جانکاری برابر لیتا رہے، اور پر اگر کوئی نہیں لیتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا، جبکہ جانے والا اس کا انتظام کر کے گیا تھا کھانے پینے کا، اور محرم کو بھی گھر میں چھوڑ کے گیا، ہے نا؟ نہیں، اگر حجاج کرام گئے اور اس بھی جو انہوں نے اول تو اخلاقاً حال چال پوچھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ پورا انتظام کر کے گئے اور حال چال پورے فون نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہی کیا اس کو اپنے بال بچوں سے حالت خیریت وغیرہ پورا ضروری ہے؟ حج پہ گیا اور حج پہ قربانی کرا دی، ہمارا جگہ ہندوستان میں قربانی کروانا ضروری ہے موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں دیکھیے قربانی کا ہونا، یہ آخری سوال تھا۔ جو حج کرنے گیا اس نے اگر وہاں پر قربانی کر دی ہے تو ہندوستان میں قربانی اس کی طرف سے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں آج کل کے دور میں کچھ ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں، تحقیق نہیں ہے، کہ بینک میں پیسہ جمع کروا لیتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے، اس کو خیرات کر دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ آپ کو اس بات کا یقین نہیں میری قربانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ڈاؤٹ فل ہے، بہتر یہ کہ آپ اپنے وطن میں بھی قربانی کرا دیں تاکہ آپ کا واجب کہیں سے نہ چھوٹے۔ لیکن اگر آپ نے حدود منی کے اندر اپنی طرف سے قربانی کر دی ہے، پہلے تو منڈی لگتی تھی، بکرے بکتے تھے، لوگ حجاج اکرام خریدتے تھے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، قربانی ہو جاتی ہے، ڈبل قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پچھلے ہفتے کے سوال تھے جس کے میں نے جواب دے دیے۔ اب کسی بھائی کو اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جیسے کہ وہ بینک میں پیسہ جمع رہتا ہے، ویسے ایکسٹرا پیسہ جو لوگ جوڑ کے دے دیتے ہیں انٹرسٹ، جی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ چلیے ابھی نہیں بتائیں گے، سب اگلے ہفتے بتائیں گے، آتے ہیں تو ابھی نہیں بتاتے ہیں تاکہ مسئلہ ہے بیٹا، اگر کبھی غلط بتا دیے ایف ڈی جو کروا رہے تھے اس کا ایکسٹرا پیسہ ملتا ہے، وہ سب انٹرسٹ میں آ گیا، اسی میں ایف ڈی ہو گئی، انٹرسٹ ہو گیا، بیاج لے سکتے کہ نہیں پوچھو نا، جو بینک سے بیاج ملتا ہے۔ چلیے اور بتائیے کسی کو سوال؟ الٹے سیدھے سوال نہ کرنا، قاعدے والے کرنا، پچھلے جو ہفتے بالکل بے سر پیر کے سوال کیے گئے۔ کسی کوئی سوال ہے؟ بس یہ ایک سوال؟ آپ لوگوں کو سوال؟ امام صاحب آپ کو ہیں؟ کچھ لوگ حضرت جو بکری میں بھی قربانی کرا لیتے ہیں اور مانو بچہ ہو پیٹ میں، ایسی جنرل بتا دیں کہ سوال رکھ لیں، جنرل بتا دیجیے کیونکہ ٹائم نزدیک ہے۔ بھائی اگر معلوم ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ بکری میں قربانی ہو جاتی ہے لیکن پیٹ میں بچہ تو منع کیا باقی۔ اور بتاؤ، جیسے بس جانور جو ہے صحیح سلام ہونا چاہیے، کوئی ایپ نہ ہو، اس کے خدمے پہلے سے کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں یار، بڑا پاورفل مسئلہ ہے یہ۔ ایسے ہی بتا دیں، بتا دیجیے کیونکہ قریب ہی ہے۔ ہاں اچھا کہ بکری نکل جائے گی پوچھنے۔ بکری بعض علماء کرام نے اس کو افضل کہا ہے خصی ایپ، جس طرح گھونگے بکرے میں قربانی ہو جاتی ہے، ایپ جو ظاہر ہوتا ہے وہی ایپ ہوتا ہے، اندر کسی کوئی چیز کمی ہے تو ایپ میں شمار تو ہوتی نہیں جب تک کہ اس کے بارے میں معلومات نہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے۔ خصی بکرے سے کیا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے جانور فروا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، اس لیے ایپ میں شمار نہیں کیا جاتا،
خصی بکری میں قربانی ہو جائے. اور بتائیں. بس ایک ہی سوال ہے تو بڑا انٹرسٹ والا ہے نا. جی. چل بس اب بند کریں, دعا کریں. قربانی کے بعد جیسے قربانی کرواتے ہیں نا اپن, اس کے بعد ناخن کاٹنا انسان کا اپنا. چلو اچھا ابھی ہم یہ بند کر دیتے ہیں. اب جو جنرل باتیں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہی سوال تھا. ہاں اب یہ درس ختم ہو گیا. کیس بڑھا دو گا. ہاں اب پوچھو.